سے چلا جاتا ہے۔ اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کا واقعہ ہے، ایک انصاری صحابی کا، کہ ان کو جو درجہ ملا وہ درجہ کیوں ملا۔ روایت میں دیکھیے الفاظ جو ہے اس طرح سے آتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے آ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ ٹھیک، روایت بہت لمبی ہے، میں انشاءاللہ پوری روایت تو آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، بس اس کا کچھ حصہ مسند احمد کے اندر بہرحال یہ روایت البزار، اور اسی طرح یہ روایت جو ہے سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر آپ کو ملیں گی۔ روایت کیا ہے سنیے، ایک انصاری صحابی جو آ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کہا وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی آ رہے ہیں، ایک ہاتھ میں جوتے ہیں اور ایک ہاتھ سے داڑھی میں پانی جو وضو کر کے آ رہے تھے پانی صاف کرتے آ رہے ہیں انصاری۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہے یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، لیکن ایک حدیث میں الفاظ ہے انصاری صحابی۔ اب وہ انصاری صحابی آئے، اس کے بعد دوسرا ایک دن آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے، پھر وہی آ گئے۔ پھر تیسرے دن فرمایا وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے، پھر وہ آ گئے۔ تو ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن عمرو بن عاص، عمرو بن عاص کے لڑکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ان کے گھر جا کے رہتا ہوں، ساتھ رہتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں، اجازت مانگی آپ کے ساتھ رہنے کی۔ 3 دن ساتھ رہے، صبح شام دن رات جو کر رہے دیکھ رہے، رات بھر بھی جاگ رہے کہ کیا کر رہے دیکھ رہے، دن میں دیکھ رہے۔ 3 دن بعد بولے اب میں جا رہا ہوں۔ تو کہا پھر کیوں رکے تھے؟ تو کہا 3 دن اس لیے رکا تھا کہ دیکھو تم کچھ کیا عمل کرتے ہو، 3 بار بشارت مل گئی جنت کی۔ تو کہا میں تو ایک عام مسلمان ہوں، کچھ بھی خاص کام نہیں کرتا ہوں، بس تم جو کرتے ہو وہی میں کرتا ہوں۔ تو کہا وہی تو دیکھ رہا ہوں 3 دن سے، جو میں کرتا ہوں وہی تم کرتے ہو، بس اتنا ہی ہے۔ آپ عبداللہ بن عمرو جانے لگے۔ جب وہ جانے لگے تو اس صحابی نے کہا شاید ایک چیز میرے میں الگ ہے، شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ تو کہا بولو، میں 3 دن سے وہی ڈھونڈ رہا تھا۔ تو کہا وہ یہ ہے کہ میرے دل میں مسلمانوں میں سے کسی کے متعلق کوئی دھوکہ اور حسد نہیں، اس کی بھلائی پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے۔ کسی کو اللہ نے جو دیا اس کو دیکھ کر نہ کبھی دل میں برائی آتی ہے نہ حسد آتا میرا، یہ ایک چیز میرے میں دوسروں سے ہٹ کر ہے، بس اتنا بول سکتا ہوں۔ تب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہی وہ بات ہے کہ جس کو میں نے تجھ سے پا لیا ہے، یہی وہ بات ہے جو میں نے تجھ سے پا لیا ہے، تیرے سے مجھے مل گئی ہے، تجھ سے پا لیا ہے۔ اور پھر کہا اور اسی کی تو ہم طاقت نہیں رکھتے، یہی وہ بات تھی جو میں نے تجھ سے پا لیا جس کی وجہ سے تجھے بشارت ملی، اور اسی کی تو ہم طاقت نہیں رکھتے۔ مطلب یہ نہیں ہو رہا ہم سے، کچھ نہ کچھ دل میں رہتا ہے، کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، یہ تم میں خاص ہے، اسپیشل ہے تم۔ یہی وہ چیز تھی جو مل گئی مجھے۔ کیا تھی ان کی وہ چیز؟ کسی مسلمان کی نعمت کو دیکھ کر کوئی حسد، کوئی جلن، کوئی بنا، کوئی کینہ دل میں نہیں رکھتے تھے، دل صاف، حسد اور کینہ جلن سے پاک، کبھی نہیں رکھتے تھے۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جو روایت میں کہا 3 بار جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے، اس میں کیا الفاظ ہے کہ میں جب رات سوتا ہوں تو تمام مسلمانوں کے تعلق سے دل صاف کر کے سوتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں تو بالکل کلین رہتا ہوں۔ ان کی روایت میں الفاظ ہے، ان کی روایت میں الفاظ ہے، دونوں میں لیکن حسد کہیں نہ کہیں ہے۔ حسد سے پاک، کینہ سے پاک، جلن سے پاک میرا دل ہے، کسی مسلمان کی نعمت کو دیکھ کے کوئی جلن نہیں ہوتی، کلیئر رہتا ہے میرا دل۔ تو کہا یہی وہ چیز ہے جو تم میں خاص ہے، اور یہی تو ہم نہیں کر پا رہے، وہ ٹف ہے تھوڑا سا۔ میں جانتا ہوں حسد پہ کنٹرول بہت مشکل ہوتا ہے، کچھ لوگ تو حسد کے مارے آنسو بہاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، حسد کے مارے انگلیاں توڑتے ہیں، دانتوں میں انگلیاں چباتے ہیں نا، ہاتھ دوبارہ مارتے، سر پیٹتے اس کا کوئی دیکھ گی نعمت۔ ہاں دیکھو چھوٹے بچوں میں کتنی زیادہ ہوتی ہے، ایک بچے کچھ دلا دوسرا وہیں لوٹنا چالو کر دیتا ہے۔ اب بڑے لوٹتے نہیں سکتے لیکن دل میں سانپ لوٹتے ہیں ان کی، یہ دیکھا ہے میں نے پریکٹیکلی۔ آپ کسی کے چہرے کو دیکھ کے سمجھ جائیں کتنا حاسد ہے یہ، آپ کی کسی کی نعمت کو دیکھ کر آنکھ بگولا ہو جاتا ہے، اس کو کیوں ہونا ہی چاہیے الحمدللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، اللہ نے تجھے دی ہے، سنبھال کے رکھ میرے بھائی، اے اللہ مجھے بھی نعمت دے، اگر ضرورت ہے تو چھوڑ، سمجھ رہے آپ، یہ ہونا چاہیے۔ یہ سب چھوڑ کے الٹا ریئیکشن ہمارا ہوتا ہے، بہرحال چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے۔ اب